السلام علیکم ویورز، دس از محمد وجاہت حسین اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ویورز، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور دوسرا ایک بہت ہی زبردست اسلامک نسخہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جس سے آپ لوگ جو ہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے جوان رہ سکتے ہیں۔ مطلب آپ لوگوں کی جو باڈی میں جو سیلز ہیں جو آپ لوگوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو جلدی بوڑھا نہیں کریں گے، بلکہ زیادہ ٹائم تک آپ لوگ جو ہیں جوان رہیں گے۔ تو یہ نسخہ کیسے پتہ چلا لوگوں کو، مجھے کیسے پتہ چلا اور اس پہ ریسرچ کیسے ہوئی، تو اس کے پیچھے پوری ایک لمبی سٹوری ہے۔ تو وہ سٹوری کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے پیچھے جو ہے کون سے سائنسدان پڑے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس نسخوں کو کیسے تلاش کیا، تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے کلک کر دیں، تاکہ جتنی بھی علمی، ادبی، تاریخی ویڈیو اور جتنے بھی میری ولاگنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں، میں بہت سی جگہوں پہ وزٹ کرتا ہوں اور وہاں پر ولاگز وغیرہ بناتا ہوں، انفارمیشن دیتا ہوں، اس جگہ کے لحاظ سے فوڈ ولاگ بناتا ہوں، فوڈ کے اکارڈنگ میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہوں، کسی ہوٹل وغیرہ۔ تو ان سب کے لیے آپ لوگوں کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کو بروقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، جو جاپان کے سائنٹسٹ تھے، تو وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، یا جو انسان کی جو عمر ہوتی ہے، مطلب 60 سے 50 سے بعد یا 45 سے بعد جو لوگ ہیں وہ بڑھاپے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم پچھلی اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جب حضرت نوح علیہ السلام ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے، ایسے اور پیغمبر اور لوگ ہو گئے جنہوں کی جو ہے عمریں 900 950 سال سے زیادہ تھی، تو تقریباً وہ 600 700 سال تک تو کم از کم وہ جوان رہے ہوں گے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ایسی کیا چیزیں کھاتے تھے، یا ایسی وہ کون سی چیزیں استعمال کرتے تھے کہ وہ جو ہے اتنی لمبی عمر پاتے تھے؟ تو اس کا مین وجہ کیا تھی؟ تو اس کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے ریسرچ کی، کافی سالوں تک وہ ریسرچ کرتے رہے، کافی کتابیں پڑھی، کافی ملکوں میں پھرے، لوگوں سے پتہ کیا، لیکن انہوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو کافی چیزوں پر انہوں نے ریسرچ کی، کھانے والی چیزیں ہو گئی، پینے والی چیزیں ہو گئی، رہن سہن ہو گیا، آکسیجن وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے اوپر ریسرچ کی کہ کیسے جو ہے انسان لمبی عمر پا سکتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو لمبی عمر پانے سے روک دیتی ہیں۔ انہوں کے جو ہیں سیلز جو ہیں وہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، جو باڈی کے اوپر جو سیلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو جو ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں اس میں، جو ہمارے جو فیس ہوتا ہے اس کے اوپر جو جھریاں وغیرہ آتی ہیں، ہماری جو باڈی ہے اس کے اوپر جو جھریاں آتی ہیں، یہ ایک قسم کا ایک بیکٹیریا جو ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا ہوتا ہے۔ تو وہ روزانہ رات کو جب آپ لوگ سوتے ہیں تو وہ آپ کے فیس پر نکلتا ہے، تو وہ صرف مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس بیکٹیریا وہ جو ہے وہ آپ لوگ کی ساری جتنی بھی جھریاں نکلتی ہیں یہ اسی ٹائم کھاتا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ لوگ جو ہیں بوڑھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سیل کا فنکشن ہے۔ یہ پورے ایک ڈیٹیل ویڈیو، ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس کے اوپر اگر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا سکا تو میں ضرور بناؤں گا۔ تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریا جب نکلتے ہیں سارے فیسز پہ، جب جھریاں آپ لوگ کی نکلتی ہے تو وہ اس کو کھا جاتا ہے، اور یہ لوگ آج کل جو ہے نا اس کی سرجری کرا رہے ہیں لاکھوں روپے لگا کر، لیکن یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر فری میں، بالکل فری، کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ جب ہم لوگ رات کو سوتے ہیں تو وہ بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ یہ سارے آپ کے فیس پہ پھرتے ہیں، اور تقریباً ملینز آف بیکٹیریا جو ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ آپ لوگ کے فیس پر پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ کھا جاتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ تو جب سائنسدانوں نے ان چیزوں پہ ریسرچ کی تو انہوں کو وہ لوگ اس چیز پہ ریسرچ کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ جلدی کیوں ختم ہو جاتا ہے، یہ جو سیلز ہیں یہ کیوں جلدی جو ہے ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں کو جو ہے قرآن اور اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ انہوں کا مذہب بھی چینج تھا، اور دوسرا وہ جاپانیز لوگ تھے، کیونکہ جاپان لوگوں کا جو مذہب ہے وہ بھی چینج ہے، اور جاپانیز لوگ جو ہے قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے۔
تو کسی نے انہوں کو بتایا کہ ایک ایسا انسان ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ ہو. ان کی دینی کتاب ہے قرآن مجید کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کی دینی کتاب ہے, اس میں ایسے نسخے اکثر نکل آتے ہیں جو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو ایک بہت بڑے ریسرچر تھے جن کی قرآن پہ ریسرچ تھی, کافی زیادہ انہوں نے ریسرچ کی تھی, اور وہ میڈیکل اور طب سے جو ہے وہ انہوں کو پتہ تھا. تو انہوں نے اس ڈاکٹر کے پیچھے وہ لوگ نکل گئے, جاپان سے نکل گئے. تو جس کنٹری میں وہ ڈاکٹر موجود تھا تو اس کے پاس چلے گئے. تو انہوں کو یہ ساری چیزیں, انہوں کو ڈیٹیل جتنی بھی رپورٹس تھی انہوں کے آگے رکھی کہ اس طرح ہم نے سب کچھ کیا, ہم نے ایک ایک چیز جو ہے ڈھونڈی, ایک ایک چیز ریسرچ کی, فوڈ کے اوپر ریسرچ کی, واٹر کے اوپر ریسرچ کی, جتنے بھی ہمارے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزوں پہ ہمارے اوپر شک آتا تھا تو ان سب چیزوں پہ ہم نے ریسرچ کی. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے, ایسی کون سی خوراک ہے جو انسان کے جو ڈیڈ سیلز ہیں, جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں جلدی, جو بڑھاپے کی طرف منتقل کرتے ہیں انسان کو, تو وہ اس کی جو ہے ریکوری ہو سکے یا اس کا جو ٹائم زون ہے وہ زیادہ ہو سکے. تو ایسی کون سی چیز ہے, جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی تو انہوں نے اتنی لمبی زندگی پائی تھی, تو وہ کیسے یہ ممکن ہوا انہوں کے لیے کہ انہوں نے اتنی لمبی زندگی پائی. تو وہ جو ریسرچر تھے جنہوں نے قرآن مجید پہ ریسرچ کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ایسی 2 خوراکیں ہیں جو مسلمانوں کو جو ہے ریکمنڈ کی گئی ہیں, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس میں وہ 2 خوراکیں جو تھی, ایک تھا زیتون اور ایک تھی انجیر. تو اب انہوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ ایک زیتون ہے اور ایک انجیر ہے, تو لیکن اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے, کتنے دانے کھانے چاہیے, روز کھانے چاہیے کیا, تو اس کا سارا طریقہ جو ہے انہوں نے قرآن مجید سے ہی نکالا. تو انہوں نے کس طرح وہ طریقہ نکالا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ طریقہ انہوں نے اس طرح نکالا کہ انہوں نے کہا کہ جو انجیر کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ 2 جگہ پر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے 2 انجیر کے دانے کھانے ہیں. اور زیتون کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں 7 جگہوں پر 7 مقامات پر ہے, تو آپ لوگوں نے جو زیتون جو ہے کھانا ہے تو وہ 7 دانے آپ لوگوں نے کھانے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کے باڈی میں جائیں گے اور جو سرکل ہے بوڑھا کرنے کا, جو سیلز آپ کے جلدی کمزور ہو جاتے ہیں اور جھریاں وغیرہ آپ لوگ نکل آتی اور آپ بڑھاپے کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور لمبی عمر نہیں پا سکتے, تو اس میں یہ آپ لوگوں کو مدد کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہیں. تو یہ ساری جو ہے ہمارے پاس نسخے ہیں, ہم مسلمانوں کے پاس نسخے ہیں, لیکن ہم جو ہے قرآن مجید پہ ہماری ریسرچ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم جو ہے دین کے ساتھ اتنا ٹچ کرتے ہیں, اور ہم میڈیکل سائنس اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, حالانکہ ہمارے گھر میں ہی ایک الماری کے اوپر نسخہ موجود ہے. لوگ جو ہے قرآن مجید کو نکال دیتے ہیں, الماری کے اندر رکھ دیتے ہیں, یا جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو انہوں کے سروں پر لے جایا جاتا ہے, پھر اس کی وہ جو بیٹی ہوتی ہے تو مشکل سے وہ قرآن مجید کھول پاتی ہے, وہ بھی وہ قرآن مجید اٹھا کے کسی الماری میں کونے پہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ نے گفٹ دیا تھا اور یہ میں جو ہے سنبھال کے رکھوں گی. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہم بھی جتنے بھی علم سیکھیں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ لوگ کو کوئی ایسی اچھی باتیں سیکھتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ جو علم سیکھنا ہے وہ انسان کی قبر تک رہتا ہے. انسان جب تک مرتا نہیں ہے تو تب تک وہ ایجوکیٹ ہوتا رہتا ہے, ایجوکیشن حاصل کرتا رہتا ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی, اور آپ جو ہے اس نسخے کو خود بھی جو ہیں استعمال کریں گے. تو ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.